بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ کیا جنات اور انسان دونوں کی تخلیق ہے کہ نہیں ہے، اور کیا سائنس جو ہے وہ جنات کو مانتی ہے کہ نہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ یہ سوال اسی وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، بلکہ ایک لیکچر میں نے دیا تھا، لائیو ایک لیکچر دیا تھا جنات کے بارے میں، ڈائمینشنز کے بارے میں۔ تو ڈائمینشن کے بارے میں جب ذکر کیا کہ ڈائمینشن جو ہیں وہ 3 سے زائد ہوتی ہیں، تو ڈائمینشن جب میں نے کہا کہ 3 سے زیادہ ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈائمینشن جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف 3 ہوتی ہیں۔ اب جو 3 ڈائمینشن کا ذکر لوگ کرتے ہیں اور جو کتابیں ہماری کرتی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں ہمارے جو سوال کا جواب ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ جنات کا وجود ہے یا نہیں ہے، وہ خیر میں آپ پر چھوڑ دوں گا۔ ڈائمینشن جو ہوتی ہیں وہ کتابیں کہتی ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، اور ہمارے بہت سارے جو مفسرین ہیں، مبصرین ہیں، بہت سارے جو قابل ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں۔ 3 ڈائمینشن سے مراد یہ ہے کہ یعنی لیفٹ رائٹ ایک ڈائمینشن، اور اپ ڈاؤن سیکنڈ ڈائمینشن، اور فرنٹ اور بیک اس طرح تھرڈ ڈائمینشن۔ اس طرح سے ہم ڈائیگرامیٹیکلی اگر لیں تو یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ہو گئی ایکس ایکسس، اور یہ ہمارے پاس ایک ڈائمینشن ہو گئی۔ سیکنڈ ڈائمینشن ہمارے پاس اگر اپ ڈاؤن کر لیں تو یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہو گئی، اور تھرڈ ڈائمینشن ہم اگر اس طرح کھینچ لیں اور اسے ہم لوگ زیڈ ایکسس کا نام دے دیں تو یہ ہمارے پاس تھرڈ ڈائمینشن ہو گئی۔ اب تھرڈ ڈائمینشن کو یعنی ان کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے، یعنی لیفٹ رائٹ، اپ ڈاؤن اور فرنٹ اور بیک۔ یہ ہمارے پاس 3 ڈائمینشن ہے، اور ان 3 ڈائمینشن کے بارے میں کتابیں بھی اور جو لوگ ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ 3 ڈائمینشن ہے، اور سب کہتے ہیں کہ 3 ڈائمینشن سے زیادہ کوئی ڈائمینشنز نہیں ہوتی ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھ لیں، خود اس چیز کو دیکھیں کہ آگے یہ چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں، اس میں تحقیقات اور ریسرچ وغیرہ اس پر کس طرح شروع ہے۔ فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں 1998 کا، کہ 1998 جو ہے اس میں اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں تو سائنس کہتی تھی کہ جو یہ یونیورس ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ ایک جگہ پر سٹیبل ہے، یعنی یہ ایکسپینڈ نہیں ہو رہی، یعنی اس کی ایکسپینشن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاپلر ایفیکٹ آیا، اور جب ڈاپلر ایفیکٹ آیا تو ڈاپلر ایفیکٹ نے یہ بات ثابت کی کہ جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ لائٹ جو سب سے تیز بھاگنے والی چیز ہوتی ہے، رن سپیڈ والی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز جو ہے یعنی جو زمین ہے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر سائنس نے 1998 میں سب سے پہلا ایک یو ٹرن لیا۔ میں ڈائمینشن پر آتا ہوں، میں صرف ان چیزوں کو کلیئر کر دوں، آپ کو ڈائمینشن کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈائمینشن 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اینی ہاؤ 1998 میں جب سائنس نے یہ کہا کہ یہ جو یونیورس ہے ایک جگہ پر ساکن ہے اور ایک جگہ پر موجود ہے، تو ڈاپلر ایفیکٹ نے کہا کہ نہیں، یہ جو یونیورس ہے یہ ایک جگہ پر محدود نہیں ہے، بلکہ یونیورس پھیلتی رہتی ہے، اور حتیٰ کہ اتنا پھیلتی ہے کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کی رفتار سے بھی زیادہ پھیلتی ہے۔ بہت ایک بڑے فزسٹ ہیں، آئی تھنک اٹ مائٹ بی رائٹ، ان کا نام ہے ولیم کیکس، تو انہوں نے کہا کہ جو زمین ہے اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ مجھے کبھی کبھار شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی کوئی کائنات آباد ہو۔ بہرحال یہ انہوں نے محاورتاً ایک بات کہی تھی، لیکن سائنس نے یہاں پر 1998 میں ایک یو ٹرن لیا تھا۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کی ہر ایک بات جو ہے وہ سچ ہوگی۔ سائنس اپنی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سائنس کی ڈیفینیشن پوچھے تو سائنس از دا نیم آف آبزرویشن اینڈ سائنس از دا نیم آف ایکسپیریمنٹ، یعنی مشاہدات کا نام ہے اور تجربات کا نام ہے۔ اب مشاہدات اور تجربات جو ہوتے ہیں، یعنی جو تحقیقات ان میں ہوتی ہیں، ریسرچ جو ان میں ہوتی ہے، وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم صرف اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرتے نہیں ہیں۔ 1998 میں اگر کسی نے کتاب میں یہ پڑھا ہو کہ زمین جو ہے اس کی ایکسپینشن نہیں ہوتی، وہ آج کے زمانے میں آپ کے ساتھ مانے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ کتاب کا مطالعہ نہیں کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف اور صرف ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یہ محدود مدت تک ہوتی ہے۔ اینی ہم آگے جاتے ہیں 2005 یا اراؤنڈ اباؤٹ سن 2000 کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 2005 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ جو زمین ہے، یعنی اس کا جو سینٹر ہے زمین کا، جو یونیورس کا سینٹر ہے وہ زمین ہے، یعنی ارتھ ہے۔ جو پوری کائنات کا جو سینٹر ہے، جو جیو سینٹر ہے، تو وہ کیا ہے؟ ارتھ ہے۔ اب 2005 کے بعد پھر ایک تحقیقات سامنے آئیں، یعنی آبزرویشن ہوئی، ریسرچ ہوئی، ایکسپیریمنٹ ہوئے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، جو سن ہے یعنی جو سورج ہے وہ زمین کا جیو سینٹر ہے اور وہ مین مرکز ہے۔ یہ ہمارے پاس 2005 کے بعد یہ ایک ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے آیا، اور 2005 سے لے کر 2018 تک، یعنی 2018 تک ہمیشہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں رہی کہ سن یعنی سورج جو ہے وہ یونیورس کا سینٹر ہے۔
बहरहाल 2018 के बाद फिर एक और रिसर्च आई, यहाँ पर अगेन साइंस ने, देखें यहाँ 2005 में साइंस ने टर्न लिया कि अर्थ सेंटर है, फिर कहा अर्थ सेंटर नहीं है। 2018 में फिर साइंस ने कहा कि सन सेंटर है, और फिर उसके बाद साइंस ने जो है एक यू टर्न लिया, और यू टर्न किस तरह लिया, इस तरह लिया कि सन जो है वो भी सेंटर नहीं है बल्कि एक और ईपी सेंटर है, और सिर्फ ये इसके ये और करीब ऑर्बिट है उसके, तो इस वजह से यूनिवर्स के करीब ये ऑर्बिट है, तो इस वजह से हमने सोचा, यानी साइंस ने कहा कि हमने सोचा कि सन जो है वो सेंटर है, बल्कि ये सेंटर नहीं है, एक ईपी सेंटर है, एक और सेंटर है। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि साइंस ने यू टर्न लिया है। देखें, जो बात शरीयत में हो और साइंस में ना हो, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम कहें कि जी साइंस के दा खबर अनिश्ता, या साइंस में ये बात नहीं है, या देयर इज़ नथिंग इन साइंस, या देयर इज़ नो वे और लर्निंग और वे ऑफ लर्निंग इन साइंस एटसेट्रा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस में ये चीज़ नहीं है तो हम शरीयत से इनकार करें। तो हमने क्या करना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, बाद में साइंस उसी शरीयत की बात तक आ जाती है। मज़ीद आगे जाते हैं। खैर, ये तो हो गई साइंस की बात। अब जो डायमेंशंस की बात है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 3 डायमेंशन है। अब हमारे पास एक चीज़ है, एक थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी, और इस थ्योरी की 2 अक़साम है। इस थ्योरी की 2 किस्में हैं, उन दोनों किस्मों को मिलकर इसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, यानी एम थ्योरी भी इसको कहते हैं। इसकी एक किस्म का नाम है सुपर थ्योरी। अब ये हमारे पास जो है इन दोनों थ्योरीज को, सुपर थ्योरी और दूसरी थ्योरी है, नाम उसका मेरे जहन से निकल गया, इन दोनों थ्योरी को मिलाकर एक थ्योरी बनती है स्ट्रिंग थ्योरी। देखें, हमारे पास जितनी भी यहाँ पर यूनिवर्स है, यानी मटेरियल जो है वो किस चीज़ से बने हैं? मटेरियल बनते हैं एटम से। मटेरियल एटम से बनते हैं। एटम किस से बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन से बनता है और न्यूट्रॉन से बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस से बनते हैं? ये बनते हैं क्वैक से। अब ये क्वैक से बनते हैं। अब क्वैक से बनता है बारीक बारीक छोटी स्ट्रिंग से, और इसी को कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग से बनता है, बारीक बारीक स्ट्रिंग्स होती हैं, और इससे बनते हैं स्ट्रिंग थ्योरी यानी एम थ्योरी। अब ये हमें कहती है कि दे आर 11 डायमेंशन। कितने डायमेंशन हैं? 11 डायमेंशन हैं, और इन पर अभी ऑब्जर्वेशन भी शुरू है और इन पर रिसर्च भी शुरू है। अब वो लोग सामने आए जो कहते थे कि नहीं जी 3 ही डायमेंशन है, और चौथी डायमेंशन हम पर कोई साबित करके बताए, या पांचवी छठी डायमेंशन हम पर कोई साबित करके बताए। तो आप रिसेंटली साइंस का एक्सपेरिमेंट और साइंस के आप मुशाहिदात देख सकते हैं, साइंस के आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो 2 डायमेंशन है, यानी 2D है। 3D की आपको समझ आ गई, आपको पता भी है 3D का। 2D डायमेंशन की एग्जांपल दूंगा तो 4D 5D और आगे जितने भी आपके पास 11 डायमेंशन है उनकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीन्स कि एक इंसान है वो लेफ्ट राइट हरकत कर रहा है, यानी एक डायमेंशन हो गई। और एक इंसान है वो फ्रंट भी हो सकता है और बैक भी हो सकता है, ये उसकी सेकंड डायमेंशन हो गई। अब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्नेक गेम होती थी नोकिया के मोबाइल में, तो वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो सांप जो है वो ऊपर जा सकता था, इस तरह मुड़ सकता था, लेकिन वो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर नहीं निकल सकता था, तो उसकी डायमेंशन यहाँ तक महदूद थी। हालांकि हम मोबाइल की स्क्रीन से बाहर से सांप को देख सकते थे, तो यानी उसकी जो सांप की डायमेंशन थी वो यहाँ तक महदूद थी। एनी हाउ, फॉर एग्जांपल आप सोचें या समझें कि यहाँ पर मेरे पास एक इंसान है और ये है। अब उसकी वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीन्स कि वो लेफ्ट और राइट भी हो सकता है और फ्रंट एंड बैक भी हो सकता है, ये वो कर सकता है। अब ये इंसान जो है इसकी 2 डायमेंशन है, और मैं इसे ऊपर से आवाज़ देता हूँ, यहाँ से आवाज़ देता हूँ कि अली, तो इसकी ये मोमेंट नहीं है, इसमें ये सेंस नहीं है कि ये ऊपर की तरफ देखे, क्योंकि इसमें ये सलाहियत नहीं है कि ऊपर की तरफ ये देखे। तो ये इसे लाजिम बातें लगेगा कि यार कोई जो है ना जिन्नात हैं या कोई इस तरह की चीज़ है कि जो मुझे आवाज़ दे रही है। कि मिसाल के तौर पर मैं अंधेरे में हूँ, अब एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसी पावर है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे दिखाई नहीं देती, या किसी ऐसी सिमत से आवाज़ करती है कि मेरा जो डायमेंशन है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मेरे पास ये डायमेंशन है और फ्रंट बैक डायमेंशन है और ये डायमेंशन है। तो अब हो सकता है वो किसी ऐसी सिमत से आवाज़ दे रही हो, ऐसे तरीके से आवाज़ दे रही हो कि मेरी वहाँ तक जो मेरी नज़र है वो जा ही नहीं सकती हो। तो यूँ इस चीज़ से ये भी साबित होता है कि साइंस जो है यहाँ पर इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन में लगी हुई है, और आप खुद बाकी डिसाइड कर लें कि जिन्नात हैं या नहीं हैं। एनी हाउ, आप साइंस तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करती है। एक छोटा सा मुख्तसर से एक टॉपिक है, मुख्तसर सा टॉपिक ये है कि वो मैं साथ में इसकी मेंशन कर देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि जो साइंस है वो हमारे पास किस तरीके से जाती है। फॉर एग्जांपल साइंस हमें कहती है कि इंसान को दिमाग से सोचना चाहिए, जबकि अल्लाह बार बार कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान को अपने दिल से सोचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या साइंस जो है वो गलत है
یا کیا یہاں پر جو ہے قرآن میں معاذ غلط بات کی گئی ہے؟ نہیں۔ اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سائنس غلط ہے، میں کہتا ہوں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ عقل کل نہیں ہے، انسان ناقص العقل رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اپنی آبزرویشن، اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سائنس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں کہ سائنس دیکھیں اب ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس ساری کی ساری غلط ہے، بلکہ سائنس اپنی آبزرویشن کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں یہ جاہل الجاہلون ہیں، یہ جو ہے نا کوئی عجیب سے لوگ ہیں کہ یہ بس سائنس کی بات کو ایک فائنل سٹیٹمنٹ مانتے ہیں کہ یہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے، جبکہ سائنس کی بات جو ہے وہ خود بھی سائنس بدلتی رہتی ہے۔ بگ بینگ تھیوری آئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا بگ کرنچ تھیوری آئی ہے، بگ فریز تھیوری آئی ہے، ان تھیوریز میں آپ دیکھیں کافی چینجز نظر آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو کہ 2019 میں آئی تھنک اٹ مائٹ بی رائٹ کہ 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور 2019 میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 میں انہوں نے جو ہے نا کمپیوٹر کو، کیونکہ وہ ان میں ایک ایسی چیز تھی کہ وہ تھنکنگ پاور ان میں تھی، اور کمپیوٹر کو جس ذریعے سے وہ اپڈیٹ کرتے رہتے تھے اور پھر اس کی جو میموری ہوتی تھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا، خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے ایک خود ہی یعنی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ذات جو ہے، آپ 2019 میں گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ پوری جو ذات اس کائنات کو چلا رہی، کیا وہ مسلمانوں کا رب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی یہاں پر جو ہے ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے۔ بہرحال اب جو سائنس ہمیں کہتی ہے، تو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان کو دماغ سے سوچنا چاہیے، اور ہمیں جو بار بار ذکر ہے اس میں قرآن میں، تو وہ قلب کا ذکر یعنی دل کا ذکر ہے۔ تو اسے اگر آپ اس طریقے سے لیں، 3 حصوں میں تقسیم کریں اس کو، تو سائنس جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ برین تھنکنگ کریں۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس جو سائنس ہمیں کہتی ہے کہ اس کی برین تھنکنگ کریں یعنی دماغ سے سوچیں، اور ہمیں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ دل سے سوچیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم قرآن کی مانیں یا جو ہے نا سائنس کی مانیں؟ ہم نے ماننی قرآن کی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو شریعت میں جو چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سائنس نہیں مانتی ہے تو ہم اس چیز کو تسلیم نہ کریں یا مانیں نہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے کہ یہاں پر تو سب سے پہلے آپ سورہ علق لیں، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آپ اس کی آیات اٹھائیں، اور یہاں پر ایک ناسیہ کا ذکر ہے، اس ناسیہ کا مطلب ہی دماغ کا یہ فرنٹ پارٹ ہے، یہ والا پارٹ، اور دماغ کے جو 3 حصے ہیں نا، مڈ برین، فور برین اور ہینڈ برین، یہ جو دماغ کے 3 پارٹس ہیں، تو یہاں پر جو فرنٹ جو ہے نا جو فرنٹل ہے، فرنٹل کارٹیکس جو ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، یہ اس حصے کو کہتے ہیں، اور انسان جو بھی سوچتا ہے نا اپنے دماغ کے اس حصے سے سوچتا ہے، انسان جو بھی بولتا ہے یا جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اپنے دماغ کے اس حصے سے کرتا ہے، یعنی اس حصے سے۔ آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہوگا جب وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دماغ کے اس حصے سے سوچ رکھتا ہے، یعنی یہ حصہ اپنے دماغ کا زیادہ تر انسان استعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو پہلا ذکر ہو گیا قرآن میں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ قرآن میں ایک ہی دفعہ چلو ذکر ہو گیا اس کا دماغ کا، باقی جگہ پر تو ہر جگہ قلب استعمال ہوا ہے، لفظ یعنی دل استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں باقی جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر مثال کے طور پر اب قلب جو ہے جو دل کی بات ہے، تو یہاں پر اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس جو ہے، اگر اس میں آپ کو ایک مثال دوں کہ فار ایگزامپل ایک ہارٹ سرجن تھے، اور ریسنٹ ان کے ایک آرٹیکل ہے جو کہ کتابوں میں چھپ رہا ہے، اور کتاب میں اس میں سوشل میڈیا پر چھپا تھا اور آیا تھا، تو آپ اگر اس آرٹیکل کا مطالعہ کریں تو ایک ہارٹ سرجن تھے، نام تو ان کا میں بھول گیا ہوں، بہرحال آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی کا بائی پاس کیا تھا، یعنی ایک لڑکی جو تھی وہ ہمارے پاس آئی تھی اور ان کو دل کا مسئلہ تھا، جب ان کا بائی پاس کیا گیا، یعنی اس لڑکی کا بائی پاس کیا گیا، تو ان نے ایک باکسر کا جو دل ہے وہ اس لڑکی کو ڈونیٹ کر کے لگایا گیا تھا۔ اس لڑکی کو باکسر کا دل ڈونیٹ کر کے جب لگایا گیا تو لڑکی جو ایسی اٹھی، تو اب دیکھیں اس کا دماغ تو چینج نہیں ہوا تھا نا، اس کا صرف دل چینج ہوا تھا، تو وہ باکسر کی طرح حرکتیں کرنے لگی، یعنی لڑائی جھگڑے کرنے لگی، گھوڑ سواری کرنے لگی، اور بھی جو باکسر میں حرکتیں تھیں، وہ جتنی بھی حرکات باکسر میں تھی تو وہ ساری کی ساری اس لڑکی میں آ گئیں۔ تو یہاں پر جو ہارٹ سرجن ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں چلا گیا کہ ہم اس لڑکی کا صرف دل بدلا ہے اور دماغ تو نہیں بدلا، تو سارا کا سارا جو سوچ کا کام ہے، جو ایکٹیویٹی ہم کرتے ہو تو دماغ کا کام ہے، دل کا کام تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس لڑکی کی ایکٹیویٹیز کیسے بدلی ہیں؟ اب یہاں پر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ سائنس اس آبزرویشن میں بھی ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کیا دل کا بھی تعلق ہے، اور عنقریب سائنس آپ کے سامنے ثابت کر دے گی کہ دل بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو سائنس ہے، تو سائنس جو ہے نا، اس میں یہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ قرآن ساری سائنس ہے، یعنی قرآن میں ساری، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن میں سائنس کے سائنز ہیں یعنی نشانات ہیں،
لیکن قرآن میں سائنس نہیں ہے، یعنی پوری کی پوری سائنس نہیں ہے، تھوڑی بہت سائنس قرآن سے لی گئی ہے۔ قرآن دیکھیں ادب کا ہے، ادب کا ایک جو ہے نا لٹریچر ہے، ادب کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن الگ ایک چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے۔ سائنس نے بہت ساری چیزیں قرآن سے اٹھائی ہیں اور سائنس ابھی بھی سوچ رہی ہے کہ کیسے وہ باتیں ساری کی ساری کریکٹ ہو سکتے، جو ہم آج ان پر آبزرویشن کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں کیسے کریکٹ ثابت ہو سکتی ہیں، جو آج سے 1450 سال پہلے ایک بندے نے لکھی تھیں، اب وہ محمد پیس بی اپون ہم کا کہتے ہیں۔ تو سائنس بھی ان چیزوں پر ریسرچ اپنی کر رہی ہے اور آبزرویشن بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس جو ہے نا اس تحقیقات میں بھی ہے کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے، یعنی مسلمانوں کی جو کتاب ہے، اس میں ساری کی ساری باتیں اتھینٹک A1 جینون کیسے لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم ہمارا بلیو ہے قرآن پر، لیکن سائنس آپ کو پتہ ہے اس چیز پر بھی اپنی آبزرویشن اپنی تحقیقات کرتی ہے۔ تو جیسے کہ قرآن ادب ہے، تو ادب جو ہے نا ہم جیسے کہ مثال مجھے بھوک لگی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، یا میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں مری جاؤں، یا میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میں کتاب پڑھوں، یا میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں، میرا دل کہہ رہا ہے میں گھومنے جاؤں، میرا دل کہہ رہا ہے میں کھانا کھاؤں۔ تو ادب سے ہم بولتے ہیں، کچھ چیزیں ادب بولتے ہیں، اس طرح قرآن جو ہے وہ بھی ادب ہے۔ ہم دماغ کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی مشاہدات ہوتے رہتے ہیں سائنس کے، وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا کریں ان کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ۔